آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ مجھے بخش دے اگر تو نے چاہا، اگر تو نے چاہا تو مجھے بخش دینا، ولیکن لیعزم ولیعدل الرغبہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طریقے سے ڈاما ڈول ہو کر دعا نہ مانگے یا اللہ اگر تو نے چاہا تو مجھے بخش دینا، بلکہ فرمایا ولیکن لیعزم، دعا کرنے کے اندر اپنا یقین پکا کرے، اپنا یقین پکا کرے، وَلِيُعَصِّمِ الرَّغْبَةَ، اور اپنے دلی میلان کو دعا کے اندر خوب جمائے، اپنی رغبت دعا کے اندر خوب ظاہر کرے، دل بھی دعا کی طرف مائل ہو اور اس کے اندر دعا کے اندر یقین ہو، تذبذب۔ آگے حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لا يتعاظمه شيء اعطاه، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ رب تعالی کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں، جو چاہے وہ عطا فرما دے، جو چاہے۔ اب یہاں پر دعا کی قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ جب بھی اللہ سے مانگے یقین کے ساتھ مانگے، اس کے ساتھ مانگے کہ میرا اللہ مجھے ضرور دے گا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ یقین کے ساتھ ساتھ دلی رغبت بھی ہو۔ آج آپ مجھے بتائیں جب دعائیں ہوتی ہیں آپ غور کر لیجیے گا، بڑے بڑے بچوں میں دعا ہوتی ہے، کسی نے اس طرح ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے، دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ دعا کا سٹائل نہیں ہے۔ دعا کا ادب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر خوب رغبت ظاہر کرے، اس کے اندر اپنی توجہ کو مائل کرے، کہ جس طرح بندہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور منتیں سماجت کر رہا ہے، یا اللہ تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، یا اللہ تیرے سامنے میرے ہاتھ پھیل چکے ہیں اور میرے مولا تیرے خزانے بھرے ہیں، تیرے خزانے کے اندر کمی آنے والی۔ یقین مانے آپ خود دیکھتے ہیں جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اس طرح ہاتھ کار کے ہوتے ہیں، گھٹنوں پر رکھے ہوتے ہیں، ایسے دل کی بے رغبتی سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ان کے اوپر کسی نے کوئی پتھر رکھا ہو کہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اس طریقے سے نہ مانگے اے اللہ اگر تو نے چاہا تو مجھے معاف کر دینا، نہیں، بلکہ اپنی دعا کے اندر یقین کی کیفیت رکھے، اے میرے مولا بخشنے والا صرف تو ہی ہے، تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو نے میرے خطاؤں کو میرے گناہ کو معاف فرمانا ہے، یا اللہ اس یقین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں اور تو نے میری دعا کو قبول فرمانا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا رغبت کے ساتھ خشوع کے ساتھ آپ دعا میں ہاتھ اٹھایا نا، تو ہاتھوں سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا سبحان اللہ، اور باقاعدہ اور اس حدیث پر بندہ اگر عمل کرے نا، آج اگر آپ اس مانگ کر دیکھیں انسان جب دعا مانگ کر فارغ ہوتا ہے اس کی طبیعت کے اندر ایک الگ ہی نکھار ہوتا ہے، ایک الگ ہی نکھار ہوتا ہے، جس طرح انسان کے جسم کا بوجھ کیا ہوتا ہے، دل و دماغ پر ایک بوجھ چھایا ہوا تھا، اور بندہ جب اللہ کے حضور صدق کے دل سے دعا مانگتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں،
آج لوگ اللہ کی حضور بیٹھنا چھوڑ گئے ہیں. پہلے لوگ پریشان ہوتے تھے مصلوں پر بیٹھ جاتے تھے, اللہ کی حضور عرض کرتے رہتے تھے یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, یا اللہ تو نے میری فریاد سننی ہے, یا اللہ تو نے کرم کرنا ہے. میرے تے اپنے تے بیتی میں رات دی 1 وجے سے عبادت کیتی اور میرے پتہ نہیں میرے مالک نے مینوں کتھوں کتھوں سبحان اللہ سبحان اور اللہ. دلوں کیتی ہوئی کہ ایویں ہن میں تیناں دی مینوں ضرورت سی, مینوں مالک نے پتہ نہیں 3 لاکھ روپے کتھوں دیتا اور انہوں نے اپنے خزانے سے دیتا ہے. اور یہ تو آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں, اللہ رب العزت کی ذات اتنی رحیم ہے. پیسہ ایک تو فانی چیز ہے نا, اللہ تعالیٰ ولایت جیسی چیز عطا فرما دیتا ہے, اتنی بڑی بڑی نعمتیں اپنے بندوں کو دے دیتا ہے. کیوں؟ ہم جب مانگتے ہیں اپنے رب سے تو اپنی سوچ سے مانگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے وہ اپنے کرم سے دیتا ہے, وہ اپنے. اب آگے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑا المیہ ہے, یہاں دعا کی ہے ابھی تک کام نہیں ہو رہا. ابھی تک میں نے اپنی دکان کے اندر بھی دعا کروائی ہے, اپنے گھر میں بھی دعا کروائی ہے, مسجد کے اندر بھی دعا کروائی ہے, داتا صاحب بھی دعا کروائی ہے, مدینہ شریف بھی دعا کروائی ہے, مکہ شریف بھی دعا کروائی ہے, جہاں جہاں مجھ سے ہو سکا میں نے دعا کروائی ہے, لیکن یہ کام ہو نہیں رہا. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. یہ روایت مسلم شریف کی روایت ہے, اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم او قطیعۃ رحم ما لم يستعجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک 2 کام نہ کرے. یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی شرط ہے. حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک 2 کام. حضور نے فرمایا پہلی بات یہ ہے گناہ کی دعا نہ کرے. کس کی دعا؟ جس طرح چور چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو دعا کر کے جا رہا ہے یا اللہ میں نے ارادہ تو 5 لاکھ کا کیا ہوا ہے, ادھر سے مجھے 20 لاکھ دینا. اب یہ گناہ کی دعا کر رہا ہے. حضور نے فرمایا دوسری بات یہ ہے قطع رحمی کی دعا نہ کرے. قطع رحمی کی مثلا یا اللہ میرے ماں باپ سے میرا پیچھا چھڑا دے, میں ان سے بڑا پتنگ آیا ہوں. ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو قطع رحمی کی دعائیں مانگتے ہیں, یا اللہ میرے بھائی کو مجھ سے دور کر دے, میری بہن کو مجھ سے کیا کر دے, دور کر دے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے جب تک وہ گناہ کی دعا نہ کرے, جب تک وہ قطع رحمی کی دعا نہ کرے. اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کیا کرتا ہے؟ اور آگے فرمایا ما لم یستعجل, جب تک جلد بازی سے کام نہ لے. ابھی تک دعا ہوتی ہے, یہی تو ہمارا المیہ ہے اور یہ ہماری کمزوری ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک کے ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان بڑا ہی جلد باز ہے. ادھر دعا کرتا ہے کہتا ہے یار میں گھر پہ جاؤں تو مجھے فون آ جائے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تاجدار ختم نبوت ہیں اپنے غلاموں کے احوال سے باخبر ہیں. حضور فرماتے ہیں اے میرے غلام تو اللہ کی حضور دعا کر, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ, لیکن تو نے جلد بازی نہیں کرنی. بس تیرا کام ہے مانگنا, اس مالک کا کام ہے تجھے عطا کرنا. جب حضور نے یہ فرمایا قیل یا رسول اللہ من استعجال, صحابہ کرام کے صدقے جائیں جنہوں نے حضور سے سوال کیے تو ہمارے مسئلے حل فرمائے, ہمارے سوالوں کو حل فرمایا.
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جلد بازی کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے. قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيستحسن عند ذلك ويدعو الدعاء. نبی اسلام نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے میں نے دعا مانگی تھی یار, میں نے دکان پر بھی دعا مانگی تھی, میں نے گھر میں بھی دعا کروائی ہے, میں نے فلاں جگہ بھی دعا کروائی ہے, فلم أر يستجاب لي مگر مجھے امید نہیں کہ قبول بھی ہوئی ہو. بندہ کیا ہو جاتا ہے, کسان ہو جاتا ہے. آج کل یہ معاشرے کا المیہ ہے ہی نہیں ہے, بولے نا, آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کے اندر بھی دعا کا سلسلہ کیا, گھر میں بھی کیا, دکان پر بھی کیا, جہاں جہاں مجھ سے ہو سکا میں نے دعا کی, لیکن امید نہیں یار قبول بھی ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس پر وہ اپنے دل کو تنگ کر لیتا ہے, اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, یار میں نے دعا کی ہے چھوڑو, مانگتے ہی نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دعا کو چھوڑ دیتا ہے, کیا کر دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جلد بازی ہے کہ وہ تاخیر کی وجہ سے ڈسائیڈ ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگنا کیا کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. اب ادھر دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں. آج یہ احادیث ہماری تربیت کرتی ہیں. آج معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. پھر ہوتا کیا ہے, جب اللہ کے حضور یہ معاملات بندے کو نظر نہیں آتے, پھر بندہ دائیں بائیں فراڈیوں کے پاس جاتا ہے, اس کے پاس شعبہ باز لوگ ان کے پاس جاتا ہے اور جا کر کو بتاتا ہے. ایسے ایسے لوگ پھر جب ان کو یہ بتایا جائے کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو, تم نماز پڑھا کرو, وہ کہتے ہیں نماز کے اندر قرآن پڑھنے کے اندر کچھ نہیں ہے, مسائل حل نہیں ہوتے. ایسی سی لوگ باتیں کر جاتے ہیں اور یہ بھی اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جلد بازی کو برداشت, جلد بازی کے نتیجے کے اندر وہ دعا کرنا کیا کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. جبکہ اللہ کے نبیوں کا عمل کیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی فصل کی دعا مانگی, یا اللہ مجھے میرا بیٹا ملا دے. میرا بیٹا بچپن کی حالت کے اندر 12 سال کی عمر میں جناب یوسف جدا ہوئے. ایک روایت کے مطابق 40 سال کے بعد جا کر ملاپ ہوا اور دوسری روایت کے مطابق 80 سال کے بعد ملاپ ہوا. لیکن یعقوب علیہ السلام کی شان دیکھیں, اپنے رب کی بارگاہ میں مانگنے سے باز مانگتے رہے. یہ نہیں کہا آج بندہ ایک مہینہ مانگنا شروع کرتے ہیں دل تنگ ہو جاتا ہے, اور یار مجھے تو مہینہ ہو گیا ہے, اتنا ٹائم ہو گیا ہے, میرا کام نہیں ہو رہا, اور لہذا یار یہ کام چھوڑو, کوئی اور اگلا کام دیکھتے ہیں. اب وہاں پر اللہ کے نبی کا طریقہ کار کیا ہے, کتنا سا مانگتے رہے. ایک روایت کے مطابق 80 سال مانگتے رہے اور دوسری روایت کے مطابق 80 سال اپنے رب کے حضور مناجات کرتے رہے, لیکن دل تنگ نہیں ہوا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے. تو نبی علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ بندہ اتنا کمزور ہے, یہ جلد بازی کی طرف پڑ جاتا ہے, یار میرا مسئلہ فوراً کیا ہو. اب آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں, آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی ہر موقع پر رہنمائی فرمائی. اب یہ جو روایت بیان کرنے لگا ہوں یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے, ہر گھر کے اندر یہ کام ہوتا ہے. اب میں یہ آپ کو روایت سناؤں گا, ہم میں سے ہر بندے نے غور کرنا ہے کہ یہ ایسا کام میں تو نہیں کر رہا. پھر ہوتا کیا ہے, جب پریشانیاں ہو جائیں پھر بندہ کیا ہوتا ہے, یار میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے. اب اس روایت کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
आप फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तदउ अला अनफुसिकुम, अपनी जानों पर बददुआ ना करो, अपने आप को बददुआ ना दो। लोग अल्लाह से तंग आ जाते हैं, घर में लड़ाई हुई, मियां बीवी का झगड़ा हुआ, खावंद नौकरी पर जा रहा है, अपने आप को बददुआ देके जा रहा है, मैं जा रहा हूं तो मेरा मुंह तुम सलामत ना देखना, वापस आओ तो मरो आओ, अपने आप को बददुआ देके जाते हैं। तो मेरे आका इस्लाम ने क्या फरमाया, ऐ मेरे गुलामों अपने आप को बददुआ ना दो, वला तदउ अला औलादिकुम, और अपनी औलाद को भी बददुआ ना दो। आजकल होता क्या है, बच्चे तंग करते हैं, माँ बाप औलाद को बददुआएं देना शुरू कर देते हैं कि तेरा सफेद नाश हो जाए, तू गाड़ी के नीचे आ जाए, तू मर जाए, इस तरह की बददुआएं देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार खत्म नबूवत है, कौन कौन सी बात है जिसके बारे में सुनने वाले रहनुमाई ने फरमाई कि मेरे गुलामों तुमने दुआ इस तरह करनी है और फलां मौके पर दुआ ऐसे नहीं करनी, अपने आप को बददुआ, वो कितने करीम है, कितने रहीम है, वो इतना भी नहीं गवारा करते कि मेरे गुलामों को तकलीफ पहुंचे। फरमा रहे हैं जिस तरह शफीक बाप अपनी औलाद को समझाता है तुमने ये काम नहीं करना, तो नबी ने सलाम की शफकत देखे, अपने गुलामों पर मेहरबानी देखे कि जो फरमाते हैं ना तो तुमने अपने खिलाफ दुआ करनी है न अपनी औलाद के खिलाफ। और तीसरा फरमाया वला तदउ अला अमवालिकुम, ना ही अपने मालों के खिलाफ दुआ करनी है। ये भी नहीं कहना कि जो मेरे पास दिया हुआ है इस सबको आग लग जाए। घरों में लड़ाइयां होती है ना तो लोग बददुआ देते हैं, अच्छा जो मेरे पास है ये मेरे पास से चला जाए। फिर होता क्या है, नतीजे के अंदर हुजूर आदर्श की बताते हैं कि ये काम क्यों ना करो। हुजूर फरमाते हैं ला तुवाफिकू मिनल्लाहि साअतन युसअलु फीहा अबान फयस्तजीबु लकुम। हुजूर फरमाते हैं ऐसा ना हो कि इत्तेफाकन वो ऐसी घड़ी हो जिसमें अल्लाह से जो मांगा जाए वो मिले और तुम्हारी यही दुआ कबूल हो जाए। तूने अपने लिए जो बददुआ की है, अपनी औलाद के लिए की है, अपने माल के खिलाफ की है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा ना हो इत्तेफाक से कोई घड़ी जो चल रही है वही कबूलियत की घड़ी हो और तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए और नतीजतन फिर क्या हो, तुम हलाकत के अंदर मुब्तला हो जाओ। तो ये हमारे मुआशरे का अलमिया है, अल्लाह ने जो जुबान की नेमत दी है। अब जुबान ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। तो हमें चाहिए कि इस नेमत का सही इस्तेमाल करें कि हमने इस नेमत का इस्तेमाल कहां करना है। आज ये होता है सिलसिला कि कोई बंदा किसी के साथ ताउन करता है, मदद मिलती है, लेकिन दुआ जो है ये बहुत बड़ा मददगार है। अगर हमें इसकी अहमियत का पता चले, इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि दुआ पर भी जुमा पढ़ाया जाए कि हमारे मुआशरे के अंदर इन चीजों को बयान उमूमन नहीं किया जाता। ये भी रसूलुल्लाह के फरमान है कि नबी अलैहिस्सलाम दुआ के साथ ऐसे जुड़े हुए थे कि जब आराम फरमाने लगे, सोने लगे, दुआ पढ़कर सोते हैं, जब बेदार होते हैं दुआ पढ़कर बेदार होते हैं, जब सवारी पर सवार होते हैं दुआ करके सवार होते हैं, जब सवारी से उतरते हैं तो दुआ करके मस्जिद में दाखिल होते हैं, दुआ पढ़ते हैं, मस्जिद से बाहर निकले दुआ कर ले, खाना खा रहे हैं तो दुआ पढ़े, खाना खाकर फारिग हो चुके तो दुआ। हुजूर के हर अमल के अंदर दुआ का सिलसिला होता था। इतना दुआ से जुड़े हुए थे। आज हम में से हर बंदा गौर करे कि हम अल्लाह की बारगाह में कितना दुआ करते हैं। बस हमने दुआ को एक रस्मी अंदाज कर लिया है, यार दुआ मांगनी है तो सिर्फ जुमे के अंदर मांगनी है,
دعا مانگنی ہے تو یار میں نماز جب پڑھنے کے لیے جاؤں گا اس وقت دعا مانگوں گا، جب امام صاحب دعا کریں گے تو اس وقت دعا نہیں۔ دعا تو ایک ایسا عمل ہے، آپ راستے میں بھی جا رہے ہیں ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، دل سے اللہ کے زور دعا کریں، یا اللہ میں تیرا گناہگار بنتا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے اس معاشرے میں عزت دی، وقار دیا، یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے معاملات کے اندر آسانی عطا فرما۔ چلتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے زور مانگتا ہی جائے، اور اللہ ایسا کریم ہے۔ آج اگر آپ کسی کے پاس چلے جائیں، یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے وہ دے دے، پھر دوسری دفعہ جائیں، اگلے دن پھر چلے جائیں، بہت زیادہ سخی ہوگا، چند دفعہ دے گا، پھر کہے گا یار تو نے روزانہ کا تماشا بنا لیا، تو نے روزانہ کر دیا ہے۔ اور میرا رب کتنا کریم ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تم مجھ سے نہیں نہ مانگو گے میں ناراض ہو جاؤں گا، تم مجھ سے نہ مانگو گے میں ناراض ہو جاؤں گا، بلکہ وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اور اتنا کرم اللہ کا وسیع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق روزانہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور فرماتا ہے جو ابھی آنا چاہو ابھی آ جاؤ، مجھ سے مانگ لو میں تمہاری فریاد کو قبول فرماؤں گا۔ جو لوگ اس وقت نہ آ سکے پھر دن کے وقت اللہ تجلی فرماتا ہے اے میرے بندوں دن کے وقت آ جاؤ اور مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن بندہ غافل ہے، بندہ اپنے آپ پر غور کرے، یا آپ کو پائے تو میرے اندر ہے، نہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں رات کو جاؤں، نہ اپنے رب کی بارگاہ میں دل کو جاؤں، پھر بھی میں یہ کہوں کہ میں پریشان ہوں، اپنے اندر غور کرے میں اپنے رب سے اپنی پریشانی کو کیوں ذکر نہیں فرما رہا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ دعا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دعا کے دو فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے، آج ہی یاد کر لیں اور آج یہ نیت کریں انشاءاللہ العزیز میں اپنے رب سے انشاءاللہ دعا کی صورت میں جڑا رہوں گا۔ اونچی آواز سے بولیں انشاءاللہ۔ آگے ماشاءاللہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو انشاءاللہ میں نے اپنے رب سے اپنے گناہ کے حوالے سے دعا کرتے رہنا ہے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ آج تو پریشانی کا دور ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اور اس پریشانی سے ہمیں کوئی سیاسی پارٹی نہیں نکالے گی، اس بحران سے نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اپنے بندے کو نکالتا ہے، بندہ بندے کو مایوس کر دیتا ہے، لیکن رب جو ہے اپنے بندے کو ناامید۔ آج کتنا عرصہ ہو چکا ہے بندے نے بندے پر اعتماد کیا، تو جب سے بندہ بندے پر اعتماد کر رہا ہے تو مجھے بتائیں ناامیدی مل رہی نہیں مل رہی؟ بولے تو صحیح۔ لیکن اگر بندہ اپنے رب سے جڑ جائے پھر ناامیدی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے لمحے کے اندر امید عطا فرماتا ہے۔ تو نبی اسلام فرماتے ہیں دعا کے دو فائدے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں؟ دو فائدے ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کے لیے اگر کوئی آفت نازل ہو چکی ہے، کیا ہو چکی ہے؟ اب آفت جو ہے آسمانوں سے اتری، اترتے اترتے اس بندے تک پہنچنا چاہتی ہے، اس تک جانا چاہتی ہے۔ اب بندے اور اس آفت کے درمیان فاصلہ ہے، وہ آ رہی ہے، کیا ہے؟ اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ادھر بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ حضور فرماتے ہیں اس کے منہ سے دعا کی لہریں نکلتی ہیں، وہ دعا منہ سے نکلی وہ جا کر اسی آفت کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ دعا پہچانتی ہے یہ آفت فلاں بندے کے لیے اتری ہے اور اس تک جانا چاہتی ہے، وہ جا کر درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ آفت آگے سے کہتی ہے میں نے آگے جانا ہے، وہ کہتی تو آگے نہیں جا سکتی، میرے سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ اب تمہیں واپس جانا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے نے دعا مانگ لی ہے، تو لہذا اب تم اس کی طرف جا سکتی۔ حضور نے فرمایا پہلا دعا کا فائدہ ہے جو نازل شدہ مصیبت اور پریشانی ہے
دعا اس کو روکتی ہے، دعا اس کو۔ اب دوسرا دعا کا فائدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا دعا کا فائدہ ہے جو آفت ابھی تک نازل نہیں ہوئی، ابھی تک نازل، ابھی تک موجود ہے وہاں پر، وہ اترنا چاہتی ہے، تو جس وقت بندہ مومن دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کو وہاں ٹھہرا دیتی ہے کہ تو نے نیچے اترنا۔ کتنی بڑی طاقت ہے دعا کی۔ لیکن آج ہماری کمزوری، ہم مانگتے کیسے ہیں؟ بے توجہی کے ساتھ مانگتے ہیں۔ ادھر جمعے کے لیے دعا ہوتی ہے، ایسے لوگ، ایسے اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا، ادھر سلام پھیر کر کیسا فارغ ہوتے ہیں، لوگ دعا بھی نہیں مانگتے، بھاگنے کی ان کو ہوتی ہے کہ پتہ نہیں جا کر میں دکان کھول لوں۔ اور خدا کے بندے یہ موقع ہے، آج اللہ کے حضور مانگ لے۔ ہوتا کیا ہے؟ دعا مانگی بھی نہیں، سلام پھیرا اور بھاگنے کی کرتے ہیں۔ آج تمہیں اللہ کہہ رہا مجھ سے مانگ لے، ہو سکتا ہے تم مانگے جس مقصد کے لیے آگے تو جا رہا ہے، تیری دعا کی برکت سے اللہ اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما دے۔ ادھر کیا ہوتا ہے، ہم سلام پھیر کر فارغ ہوتے ہیں، آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ صرف اس مسجد کا حال نہیں ہے، آپ چلے جائیں، لوگ اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے دعا کو صرف رسم بنا دیا ہے۔ اگر کسی نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، اگر والدین فوت ہو گئے ہیں، زندگی میں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا رزق کم کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ اب سب سے بڑا چن یہ ہے، وہی بندے پھر فرائیڈیوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں رزق کم ہو رہا ہے، پتہ نہیں لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، مجھے فلاں بندے پر شک ہے، پلان بنا کر گھر سے نکلا ہے، وہ بھی فرائیڈے کہہ دیتا ہے ہاں بڑا سخت کام ہوا ہے، اب اس کو توڑنے کے اندر بھی پورے بکرے کی ضرورت ہے، جب تک کالا اور قیمتی بکرا، وہ گوشت آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ مجھے پتا ہے وہ گوشت کہاں سے ملتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گوشت لانے کے اندر غلطی کر گئے۔ وہ کہتا ہے بابا جی پھر حکم کیا ہے؟ پیسے مجھے دے دیں، میں جانوں بکرا جانے۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، تو پھر پریشانیاں مقدر بن جاتی ہیں۔ اور آ جاؤ اپنے رب کے حضور بیٹھ جاؤ، اپنے رب کے حضور اللہ کے ذکر کے اندر اپنا دل لگاؤ۔ آج دل نہیں لگتا، کوشش کرو اور اللہ کے حضور کہے یا اللہ میرا دل نہیں لگتا مسجد میں، یا اللہ تیری یاد میں دل نہیں لگتا، میرے دل کا جو زنگ ہے یا اللہ اس کو دور فرما، تاکہ تیری یاد میں، تیرے ذکر میں یا اللہ میرا دل لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے اس وقت اپنے غلاموں کو فرمایا تھا میرے غلاموں دعا کو مت چھوڑنا۔ دعا جو ہے یہ بنیاد ہے۔ دعا کیا ہے؟ آج ہوتا کیا ہے، صرف اور صرف رسمی دعائیں رہ چکی ہیں۔ ماں باپ فوت ہو جائیں، کوئی خانے پر دعا ہو گئی، ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، چیلم پر کر لیا، قرآن پاک جمع کیے، اور اس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ یقین کریں ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتے کہ صاحب مجھے نا والدین کے لیے پڑھائی چاہیے۔ میں نے اس کو کہا 5 پاروں کا ثواب دیا۔ کتنے؟ آپ اس کو ہنسنے لگا، کہتے ہیں آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ قرآن پاک دیں 50 ہو یا 100 قرآن پاک ہو، آپ 5 پاروں کا ثواب دے رہے۔ یعنی ایک رسم بن چکی ہے کہ چینل پر زیادہ سے زیادہ قرآن اور پتہ چلے کہ اس نے اپنے والدین کو 50 نہیں بلکہ 500 قرآن پاک کا ثواب دیا ہے۔ اور مدرسوں کے اندر بھی بڑی سخاوت ہے، تھوڑے کے حساب سے قرآن پڑھے ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے پر آئے تو 1 ارب بھی درکار ہے۔ اور جس رب سے مانگ رہے ہو وہ اس چیز کا محتاج ہے کہ تم 500 لے کر آؤ گے تو وہ بخشے گا۔ وہ بخشنے پر آئے تو سورہ اخلاص کی ایک آیت سے بخش دے، لیکن پڑھنے والا دل سے پڑھے۔ پڑھنے والا، یہ کیا بات ہے؟
दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए पता चले कि मैंने अपने माँ बाप की रूह के सारे सवाब के लिए इतने कुरान पाक दिए। हर बंदा अपने दिल पर गौर करे कि मैं आया कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, इस बंदे ने बहुत ज्यादा पढ़ाई जो है अपने वालिदैन की रूह के सारे सवाब की है, और सबसे बड़ी पढ़ाई है कि तू खुद अपने माँ बाप के लिए पढ़े। रोता क्या है, खुद पढ़ता नहीं है तो दूसरों से क्या करता है। सबसे बड़ी पढ़ाई है कि 5 वक्त की नमाज अपने वालिदैन के लिए पढ़े। हर नमाज के अंदर तू ये कहेगा रब्बना इग़फिर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे और मोमिनीन को भी बख्श दे। इधर हमारी तवज्जो और उधर क्या है, लाखों रुपए लगाया जाता है और लोग उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। तो प्यारे दोस्तों, वक्त का भी मुझे इशारा मिल चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत का, क्योंकि ये जिक्र इतना मीठा है, ये हर बंदे की अपनी अपनी कैफियत होती है। जिक्र इतना मीठा है कि जब करते जाए तो बंदे को पता भी नहीं चलता। लेकिन आपको पता है हर बंदा मसरूफ है, किसी ने जुमा पढ़कर कहीं जाना होता है, लिहाजा वक्त की नजाकत का ख्याल रखते हुए आज इसी पर मकबूल करते हैं। अगर जुमा तो मुबारक के अंदर फिर दुआ के बारे में इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा। आप दोस्तों ने टाइम से तशरीफ ले आना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत का फहम अता फरमाए।